بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلجوقوں کی سٹوری اگر آپ پوری سنو گے تو آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ کنک قبیلے کے جنگجوؤں نے یابگو ریاست چھوڑنے کے فوراً بعد اپنی سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت میں شامل ترکمانستان، عرب، ترکی، آرمینیا، آذربائیجان، ازبکستان اور فلسطین ایک ایسی سلطنت جس نے پوری امت مسلمہ کو متحد کیا اور تاریخ میں پہلی بار مکہ اور مدینہ اپنے عروج پر عربوں سے ترکوں کے زیر تسلط آئی۔ اس سلطنت کا رقبہ 3.9 ملین مربع کلومیٹر تھا اور اس سلطنت پر 46 کے قریب سلطانوں نے حکومت کی۔ ناظرین، آج ہم سلجوقی خاندان کے خاندانی درخت کے بارے میں بات کریں گے کہ سلجوق سلطنت کی بنیاد کب اور کس نے رکھی اور لوگ کب اسلام قبول کرتے ہیں۔ سلجوقوں کی ہسٹری اور یہ سلطنت فارسی اور رومی سلجوقیوں میں کیوں تقسیم ہوئی اور دونوں کے درمیان کیا رشتہ تھا۔ عباسی خلافت جو اپنے خاتمے کی کیا وجہ بنی، سلجوقیوں نے اس کی حمایت کیسے کی، صلیبی جنگوں میں کس سلجوق سلطان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف صلیبیوں کا ساتھ دیا، کیا سلجوقی اور عثمانی سلاطین کا ایک دوسرے سے تعلق تھا۔ سلجوقیوں کے شجرہ نسب پر بات کریں گے۔ سلجوقیوں کے شجرہ نسب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اوغوز خان کے پوتوں کے اتحاد میں جانا پڑے گا جو کہ یابگو اسٹیٹ تھا۔ سلجوقی ایک جنگجو قوم تھے، ایک جنگجو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کنک قبیلہ کہا جاتا تھا۔ کنک قبیلہ اوغوز خان کے پوتے اور اس کی پہلی بیوی اجو کلر کی نسل سے تھا اور یہ نسل ترک، حضرت یافت اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ناظرین تک 920 میں جاتی ہے۔ دقاق بیگ کنک قبیلے کا سردار تھا جو جنگجو سردار تھا، کنک قبیلے کا سپریم کمانڈر تھا اور جس نے نمایاں فتوحات حاصل کی۔ 925 عیسوی میں دقاق کی موت کے بعد اس کے بیٹے سلجیق بیگ نے قبیلے کی قیادت سنبھالی۔ سلجوق کا اپنے قبیلے کے لوگوں پر گہرا اثر تھا لیکن وہ یابگو ریاست کے رہنماؤں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے سلجوق نے ریاست یابگو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کنک قبیلہ جس میں 100 گھر گھڑ سوار، 1500 اونٹ، 5000 بھیڑیں اور تقریباً 500 افراد شامل تھے۔
جو کہ موجودہ مسلمانوں کا گھر سمجھا جاتا تھا، اور بہت سے مسلمان قبائل وہاں مقیم تھے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد 985 عیسوی میں سلجوق نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ سلجوق کے 4 بیٹے تھے۔ اس زمانے میں سب سے اہم واقعہ سلجوق کے بڑے بیٹے میکائیل کی موت کا تھا۔ میکائیل کے 2 بیٹے تھے جن کے نام کچھ یوں تھے۔ میکائیل کے 2 بیٹے تھے جن کے نام تھے طغرل بیگ اور چاغری بیگ۔ چونکہ ان کے والد کا انتقال چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا تھا، ان کی پرورش ان کے دادا سلجوق اور چچا ارسلان نے کی۔ اپنی جوانی میں طغرل بیگ نے آس پاس کے قبائل کو متاثر کیا۔ انہوں نے خراساں کے علاقے میں 1037 عیسوی میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ طغرل نے اپنے دادا سلجوق سلطنت کے نام پر سلطنت کا نام دیا۔ 1055 عیسوی میں جب عباسی بانڈز سے کنٹرول کھو رہے تھے، تب طغرل نے اپنی فوج کو بغداد میں اتارا اور بوئیڈز کو شکست دے کر وہ مسلم دنیا کا رہنما بن گیا۔ چونکہ طغرل کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس کی موت کے بعد اس کا بھتیجا الپ ارسلان، جو چاغری بیگ کا بیٹا تھا، تخت پر بیٹھا، جبکہ چاغری بیگ کی بیٹی ختیجہ نے عباسی خلیفہ ابو جعفر الپ ارسلان سے شادی کر رکھی تھی۔ اور اپنے دور حکومت میں پہلی بار سلطنت کو بڑھاتے ہوئے بازنطین کے دل میں ترکوں کا خوف اس وقت پیدا ہوا جب الپ ارسلان نے صرف 12,000 جنگجوؤں کے ساتھ 3 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بازنطینی فوج کو شکست دی۔ شہنشاہ روموس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس فتح نے اناطولیہ کے دروازے سلجوقوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیے۔ الپ ارسلان نے اپنے کزن سلیمان اول کو اناطولیہ کا گورنر بنا دیا۔ ناظرین، اس وقت سلجوقوں کی 2 سلطنتوں میں تقسیم ہو گئے۔ سلیمان اول نے اناطولیہ کا گورنر بنا کر آزادانہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا اناطولیہ اور وہاں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا نام سلطنت روم سلیمان اول رکھا گیا۔ سلجوق بیگ کی اولاد میں تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ فارسی اور رومی سلجوقی چچا زاد بھائی تھے۔ الپ ارسلان کا انتقال 1072 عیسوی میں ہوا، اور اس کی گواہی کے مطابق اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ملک شاہ تخت
نشیں ہوا۔